بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ توکل کا استعمال بھی ضروری ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو گونگے ہوں، جو بہرے ہوں، جو اندھے ہوں۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو گونگے ہوں، بہرے ہوں اور اندھے ہوں، جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے لیے قرآن میں حکم بھی ہے، سم بکم عمی، کہ ان کو اندھا کر دیا گیا ہے، ان کو بہرا کر دیا گیا ہے، ان کو گونگا کر دیا گیا ہے۔ یہ نہیں سمجھیں گے، آپ جتنا مرضی سمجھا لیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، یہ اندھے گونگے اور بہرے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مثال اللہ دے رہا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں پر مہر ہے، ان کے لیے اللہ کہتا ہے یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگر پسند کرتا ہوتا تو یہ نام نہ لیتا۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہاں مراد اندھے گونگے اور بہرے سے مراد آنکھوں کے نابینا کی نہیں ہے، کانوں کے بہرے کی نہیں ہے، زبان کے گونگے کی نہیں ہے۔ یہ عقل کے اندھے کی بات ہے، عقل کے گونگے کی بات ہے، عقل کے بہرے کی بات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عقل کے اندھے کی بات ہے، عقل کے گونگے کی بات ہے، عقل کے بہرے کی بات ہے کہ جو شخص شعور استعمال نہیں کرتا ہے، عقل استعمال نہیں کرتا ہے اور بغیر عقل کے کسی ایک چیز پر چلتا چلا جاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں کسی دھوکے میں رہ گیا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین کا لازمی جزو یہ ہے کہ آپ نے عقل کو استعمال کرنا ہے، اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے، زبان کو استعمال کرتے ہوئے، کانوں کو استعمال کرتے ہوئے۔ زبان کے استعمال کا مقصد کیا ہے کہ کیا اسے لا یعنی باتوں میں استعمال کیا جائے، یا زبان کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا جائے۔ کانوں کا معنی کیا ہے؟ سننے کا مطلب کیا ہے کہ اسے فضول سنا جائے، جب وہ سنا جائے جسے حق کہا جاتا ہے۔ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے کا مطلب یہ کہ اسے ٹھوس چیزوں میں استعمال کیا جائے، جب وہ دیکھا جائے جو حق کا راستہ ہے۔ یقیناً دیکھنے کا مقصد، یقیناً سننے کا مقصد، یقیناً بولنے کا مقصد، حق بولنے، حق سننے، حق بتلانے، حق دیکھنے، حق کے راستے پر چلنا ہی یہی ختم نبوت کا عنوان ہے، یہی پیغام ہے محمد الرسول اللہ کا مشن اور کاز۔ جب آپ رسالت بنانے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لا الہ کا اعلان کیا تھا، آپ کے اس اعلان کے بعد، لا الہ کی اس صدا کے بعد، کیا آپ نہیں جانتے اس زمانے کے حالات کیا تھے؟ کیا اس زمانے میں 360 بتوں کی حکمرانی نہیں تھی؟ کیا اس زمانے کے اندر عرب کے کفار حاکم نہیں تھے؟ کیا اس زمانے میں عرب کے رؤساء کا سکہ خطہ عرب پر نہیں چلتا تھا؟ کیا اس زمانے میں جب وہ لوگ کہہ دیتے تھے، جو قریش کے سردار تھے، وہ کہہ دیتے تھے کہ ان 4 ماہ میں کوئی بھی کسی قسم کی چوری نہیں ہوگی، تو ڈاکو بھی ان کی بات مانتے تھے، اور ان 4 ماہ کے اندر، جن 4 ماہ کے اندر قافلے مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ان 4 ماہ کے اندر وہ ڈاکو بھی ڈاکہ زنی نہیں کرتے تھے، چور چوری نہیں کرتے تھے کہ یہاں اوقاس کا بازار لگتا ہے، اس لیے کہ ان کی بات مانی جاتی تھی، تسلیم کی جاتی تھی، ان کا سکہ پورے عرب پر چلتا تھا۔ ان کی موجودگی میں، ان سرداروں کی طاقت کے سامنے، ان کے اقتدار کے سامنے، ان کے اختیار کے سامنے 360 بت جو بیت اللہ میں موجود ہیں، اس اللہ کے گھر میں موجود ہیں، جو اللہ کے گھر ابراہیم خلیل اللہ نے بنائے، وہ اللہ کے گھر جسے اسماعیل خلیل اللہ نے اسماعیل نے بنائے، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم جس گھر کی تعمیر کرتے ہیں، اسی گھر کے اندر کھڑے ہو کر پھر حضرت ابراہیم رب سے طلب کرتے ہیں، اے اللہ اس گھر کی عزت کے لیے، اے اللہ اس گھر کی ناموس کے لیے، اے اللہ اس گھر کی برکت کے لیے، اے اللہ اس گھر کی عظمت کے لیے اس گھر میں امام بھیج۔ وہ امام محمد الرسول اللہ اس گھر میں تشریف لائے ہیں، لیکن آپ کو اسی کعبہ میں، اسی بیت اللہ میں، اسی اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی گھر کے اندر آپ لا الہ نہیں کہہ سکتے جو اس کی وحدانیت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی گھر کے اندر آپ ایک وحدہ لا شریک کو نہیں پکار سکتے۔ آج اسی گھر میں 360 بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، لیکن رسالت پناہ کو رب حکم کرتے ہیں، رسالت پناہ کھڑے ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اگر لا الہ نہیں پڑھو گے کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ رسالت پناہ ان مشکل ترین حالات میں لا الہ کا درس دیتے ہیں، مشکل ترین حالات میں لا الہ کا
بولیے نا، لا الہ کہنا آسان تھا؟ بولیے، مشکل تھا نا؟ آپ نے مصلحت اختیار کی ہوگی، یقیناً کی تھی۔ نبی سے بڑا مصلح کون ہوگا؟ نبی سے بڑا حکیم کون ہے؟ نبی سے بڑا عالم کون ہے؟ کہ نبی ہر زمانے میں سب سے بڑا عالم، نبی ہر زمانے میں سب سے بڑا حاکم، نبی ہر زمانے میں سب سے بڑا حکیم، نبی ہر زمانے میں سب سے بڑا مصلح، نبی ہر زمانے کا سب سے بڑا دانا، نبی ہر زمانے کا سب سے زیادہ عقل مند شخصیت، اور وہ ایسی ذات کہ جس کی نبوت ایک زمانے تک محدود نہیں، 14 صدیاں گزر گئی، پر نبوت محمد رسول اللہ کی ہے، اور قیامت کے دن تک بھی نبوت محمد رسول اللہ کی ہے۔ رب نے ایسے ہی نہیں آپ کے زمانے کی قسم کھائی ہے، رب کہتا ہے بالعصر، قسم ہے اس کے زمانے کی، اس زمانے کی قسم بھی رب اٹھاتا ہے جس زمانے میں محمد رسول اللہ موجود ہے۔ آپ کے چہرے اقدس کی قسم کھاتا ہے، آپ کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے، آپ کے یاروں کا تذکرہ بھی رب کتاب اللہ میں کرتا ہے، آپ کی آل کا تذکرہ بھی رب کتاب اللہ میں کرتا ہے۔ جہاں دیگر احکامات اترتے ہیں وہاں پروردگار عالم آپ کی کالی کملی کا تذکرہ بھی کتاب اللہ میں کرتا ہے۔ وہی رب ہے، اسی کی سرزمین ہے، اسی کا مقدس پیغمبر ہے مکہ کی سرزمین پر، وہی مقدس پیغمبر جو سب سے بڑا حکیم بھی ہے، جو سب سے دانا بھی ہے، جو سب سے بڑا عالم بھی ہے، جو سب سے بڑا فقیہ بھی ہے۔ وہ محدث کھڑا ہو کر کیا الفاظ بیان کرتے ہیں؟ پیغمبری کے الفاظ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ کے الفاظ نہیں بدل رہے۔ آپ نے مصلحت اختیار کی ہوگی، آپ نے ہجرت بھی کی ہے، آپ نے اس کے علاوہ دیگر اعتبار بھی اختیار کیے، پوشیدہ آپ نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، لیکن لا الہ نہیں بدلا۔ بولیے نا، میری گال تے تسا پہنچنا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ میرے کو لفظ میں ڈانگا نہیں، لفظ ڈانگا نہیں کہ میں تو مارنی ہے بھی تو سمجھانا بھی ہے۔ مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ جب نظریہ بتلایا جاتا ہے، جب سوچ بتلائی جاتی ہے، یاد رکھیے نظریہ کسی کے بتانے سے یا سمجھانے سے نہیں بنتا، نہ کسی کی مجبور کرنے سے بنتا ہے، نہ بندوق کی نوک سے بنتا ہے، اور نہ نظریہ کسی کے دباؤ اور بندوق کی نوک سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ بولیے نا، تبدیل ہو سکتا ہے؟ اگر تبدیل ہو سکتا تو وہ بڑے بڑے رؤساء تھے، پیغمبر نے نظریہ تو نہیں بدلا۔ بولیے نا، اس زمانے میں لا الہ نہیں کہا جا سکتا تھا، آج آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آج اگر آپ پیغمبر کی سنت کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آج جو کہنا مشکل ہے وہ کہا جائے۔ بولیے نا، آج جو کہنا مشکل ہے وہ کہا جائے۔ یہ پیغمبری سنت ہے کہ پیغمبر نظام نہیں بدلتے، پیغمبر الفاظ نہیں بدلتے، پیغمبری نے لا الہ کی آواز بلند کی، پتھر برداشت کیے، لا الہ نہیں بدلا، کانٹے برداشت کیے، لا الہ نہیں بدلا، شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں محصور رہنا برداشت کیے، لا الہ نہیں بدلا، طائف کی وادی میں گئے، لا الہ نہیں بدلا، کوڑا کرکٹ پھینکا گئے، لا الہ نہیں بدلا، اوجھلی ڈالی گئی ہے، لا الہ نہیں بدلا، مکہ سے روکا گیا، لا الہ نہیں بدلا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، لا الہ نہیں بدلا، حتیٰ کہ آپ کے رفقا کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، لا الہ نہیں بدلے، جسم کی چربی کے ساتھ کوئلے بجھائے گئے، لا الہ نہیں بدلے، تو اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا گیا، لا الہ نہیں بدلے، انہیں پتے کھا کے گزارا کرنا پڑے، لا الہ نہیں بدلے، بیوی بچے چھوڑنے پڑے، لا الہ نہیں بدلے، کنبہ قبیلہ چھوڑنا پڑے، لا الہ نہیں بدلے، مال و اسباب چھوڑنا پڑے، لا الہ نہیں بدلے، حتیٰ کہ انہیں اپنی جان دینی پڑی ہے، لیکن لا الہ نہیں بدلے۔ بولیے نا، لا الہ نہیں بدلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریے نہیں بدلتے۔ بولو نا، امید ہے میری گل تسا سمجھ گئے ہو، یہ گل ہے نا جی۔ پھر اگر آپ سمجھ گئے ہو تو پھر جو شروع میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یقیناً آپ عقل کے اندھے نہیں ہیں، یقیناً میں اور آپ
عقل کے اندھے بھی نہیں ہیں، عقل کے گونگے بھی نہیں ہیں، عقل کے بہرے بھی نہیں ہیں. ہمیں بھی سمجھ آتا ہے کہ ممبر سے کون کیا بول رہا ہے. بولیے نا، ہمیں بھی سمجھ آتا ہے کہ ممبر سے کون ہے کیا بول رہا ہے. یاد رکھیے، خزاں کے موسم میں، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی ضد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ روٹھ جاتے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے. سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. اور کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے. اور ایسے لمحے میں آنسو اپنے چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے. خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے. جو چاہے مولا وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. جو چاہے مولا، بولو نا، جو چاہے مولا وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. اس کو کہا جاتا ہے کمال. یہ کمال نہیں ہے کہ مزاج کسی کا ہو، پسند کسی کی ہو، خیال کسی کا ہو، مرضی کسی کی ہو، طاقت کسی کی ہو، اقتدار کسی کا ہو، قوت کسی کی ہو. نہیں، جب پیغمبر کو مانتے ہیں پھر ان کا مزاج بھی پیغمبری، پھر ان کا انداز بھی پیغمبری، پھر ان کا خیال بھی پیغمبری. پھر وہ خاص تبدیل نہیں کرتے، پھر وہ خاص تبدیل نہیں کرتے، پھر وہ نظریہ تبدیل، سوچ تبدیل ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے. جب کسی کے دباؤ میں بنی نہیں تھی تو کسی کے روکنے سے رکے گی کیسے. بولو نا، جب کسی کے بنانے سے بنی نہیں تو کسی کے روکنے سے کیوں. ہم نے تو سیکھا ہی یہی ہے کہ ایمان لانے، ایمان یہ والا جو میں اور آپ لاتے ہیں، یہ ایمان رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. بولو نا، یہ ایمان رب کی بارگاہ میں جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، آپ کے نزدیک وہ تو ایمان والا ہے نا. بولیے ذرا ایک دفعہ بول دیجیے، وہ ایمان والا ہے نا. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. جو متقی ہے وہ تو ایمان والا ہے نا. متقی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے شعبے کا سب سے بڑا ولی، ہمارے شعبے کا سب سے بڑا ولی، بزرگ، بادشاہ، وہ متقی. اس کے لیے رب کا قرآن کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. بولیے نا، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یعنی کتاب اللہ کا نزول جہاں عام مومن مسلمان کے لیے ہدایت، وہاں متقین کے لیے ہدایت. اور اللہ جو کہتا ہے، جو تشریح رب کی ہے، یہ متقی کی تشریح تیری میری ہے. لیکن جس نے لا الہ کہہ دیا وہ بھی متقی ہے، اگرچہ ادنا درجے کا ہو، لیکن جسے جنہوں ساڑی زبان چاہتن کے مسیح کا ککھ بڑھ گیا، ہم اس کو بھی سب سے بڑا ولی سمجھتے ہیں. اس کے لیے رب کا قرآن کہتے ہیں کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب کتاب، بے مثل کتاب اس متقی کے لیے ہدایت ہے. یعنی بغیر ہدایت کے چارہ اس متقی کے لیے، بولیے، اس متقی کے لیے نہیں ہے. اس متقی کے لیے بغیر ہدایت کے چارہ نہیں. تیرے اور میرے لیے بغیر ایمان کے چارہ، بولیے نا، بغیر ایمان کے چارہ نہیں ہے. تو پھر دیکھیے تو صحیح کہ وہ ایمان کیسا ہے. جس پر ایمان لائے تو رب کہہ دے ہاں تو مومن ہے. رب کہہ دے ہاں تو مومن ہے. رب کی بارگاہ میں تسلیم ہو، وہاں معیار بن جائے، وہاں کی کسوٹی بنے، وہاں کا میزان بن جائے، اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ایمان تو وہی ہے نا. بولیے نا، ہم کہتے رہے کہ اللہ آپ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ. ہم نے نماز پڑھی ہے نا، ہم نے روزے رکھے ہیں نا، ہم نے حج کیا ہے نا، ہم نے تمام احکامات دین پورے تو کیے، پھر کیسے مومن بنیں گے؟ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، صرف نماز پڑھنے سے نہیں، صرف روزہ رکھنے سے نہیں،
नबी तो बनते, लेकिन हिदायत तुझे भी चाहिए। क्यों जी? हिदायत तुझे भी चाहिए। हिदायत तुझे भी चाहिए। बात मैं बहुत बड़ी कर रहा हूँ, बहुत सारे उलमा मुझे महसूस हो रहे हैं स्टेज पर बैठे। ऐसे ही है ना जी? हजरत जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं बात ऐसी कर रहा हूँ, हो सकता है आपको अभी मेरी बात से इख्तिलाफ हो, लेकिन आगे चलकर नहीं होगा, आगे चलकर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रब ईमान वाले को ईमान का रास्ता बता रहा है, हिदायत वाले को हिदायत का रास्ता किताबुल्लाह में बता रहा है, किताबुल्लाह में बता रहा है। कैसे? रब कहते हैं सब कुछ करने के बाद नमाज पढ़ ली, रोजा रखा, हज किया, ज़कात अदा की, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत पर यकीन भी रख लिया, रब फिर कहता है आमनू, ईमान ला, आमनू ईमान ला। कैसा ईमान? आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ, हिदायत पा जाएगा। हिदायत है, मुत्तकी को दर्स है, हिदायत पानी है। ईमान वाले को हुक्म है ईमान लाने, तो क्या कर, ईमान ला वैसा जैसा अबू बकर लाए, ईमान ला जैसा उमर लाए, ईमान ला जैसा उस्मान लाए, ईमान ला जैसा अली लाए, ईमान ला जैसा तलहा लाए, ईमान ला जैसा जुबैर लाए, ईमान ला जैसा अब्दुल्ला इब्न मसूद लाए, ईमान ला जैसा अब्दुर्रहमान बिन औफ लाए, ईमान ला जैसा अब्दुल्ला इब्न जुबैर लाए, ईमान ला जैसा हजरत जुबैर लाए, ईमान ला जैसा हजरत अबू उबैदा लाए, ईमान ला जैसा खालिद बिन वलीद लाए, ईमान ला जैसा अबू सुफियान लाए, ईमान ला जैसा यजीद बिन अबू सुफियान लाए, ईमान ला जैसा अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान लाए, ईमान ला जैसा बिलाल ईमान लाए, ईमान ला जैसा खुबैब ईमान लाए, ईमान ला जैसा यासिर ईमान लाए, ईमान ला जैसा अम्मार ईमान लाए, ईमान ला जैसा रुकैया ईमान लाइए, ईमान ला जैसा उम्मे कुलसूम ईमान लाइए, ईमान ला जैसा फातिमा ज़हरा लाइए, ईमान ला जैसा अम्मी आयशा ईमान लाइए। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद, अज़मत सहाबा जिंदाबाद, शहदाए नामूस सहाबा जिंदाबाद, जिंदा है जंगवी जिंदाबाद। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, अज़मत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा। जब सहाबा को मयार समझा जाता है, जैसे रब ने बना छोड़े, आमनू बिमिस्ल मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ कहकर, कि जैसे रब ने उनको मयार बनाया है, जब सहाबा को ईमान का मयार बनाया जाता है, तो फिर अबू हनीफा की तरह जनाजा जेल से निकलता है, हंबल की तरह कोड़े बर्दाश्त किए जाते हैं, लेकिन नजरिया नहीं बदलता। फिर मुजद्दिद अल-अफ़सानी की तरह अकबर की सारी बादशाहत को जूते की नोक पे रखा जाता है, लेकिन नजरिए नहीं बदलते। फिर शाह वलीउल्लाह की तरह दोनों हाथ घुटनों से बेकार किए जाते हैं, लेकिन नजरिए नहीं बदलते। फिर शाह अब्दुल अजीज की तरह जिलावतन होना कबूल किया जाता है, लेकिन नजरिए नहीं बदलते। फिर अब्दुल शकूर लखनवी की तरह पाबंदियां बर्दाश्त की जाती हैं,